دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر پوری فرما دی۔ اسلام وہی ہے، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کو دیکھ کر، آپ سے سن کر صحابہ نے کیا۔ اسی لیے صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس کو ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، پیارے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ عید میلاد النبی کی آمد ہے۔ یہ وہ عید ہے جس کا اہل ایمان کی پہلی صدیوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ 6 صدی ہجری میں اس کی ابتدا موصل کے بادشاہ ملک مظفر نے کی، جس کو منانے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس عید کا تذکرہ نہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ آپ کے بعد جو وہ بہترین ادوار جن کی آپ نے گارنٹی دی اس دور میں اس کا وجود نہیں تھا۔ اب جب لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے اور لوگ اپنے مولویوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی پہ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، تو بجائے میلادی ان کو دلیل دینے کے من پسند سوالات اپنے مریدوں سے کرواتے ہیں اور ان پہ بے عقلوں جیسی گفتگو کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک قادری صاحب سے سوال کرتا ہے کہ ہم اتنے بلب لگاتے ہیں، اتنی لائٹنگ کرتے ہیں، تو یہ تو فضول خرچی ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو آپ لوگ 12ویں پر جو چراغاں کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی شادی کروا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں یا اور کچھ کر دیں؟ اگر یہ دین ہے، اگر یہ اسلام ہے تو قادری صاحب کو قرآن حکیم کی آیت پڑھنی چاہیے تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چاہیے تھی۔ نہ ان کو قرآن کی آیت نصیب ہوئی، نہ پیارے نبی کی حدیث، کیونکہ ان دونوں لحاظ سے یتیم ہیں۔ اس مسئلے پہ ان کے پاس ان دونوں چشموں سے کوئی دلیل نہیں ہے، تو جواب کیا دیتے ہیں کہ وہ شادیوں پہ کروڑوں روپے کا تم خرچہ کرتے ہو، وہاں کی لائٹنگ نظر نہیں آتی، صوفے لاکھوں کے ہوتے ہیں، ڈبل بیڈ اتنے لاکھ کا ہوتا ہے، فلاں کام اتنے لاکھوں کا کیا جاتا ہے، ہم نے اگر 12 بلب جلا لیے تو تمہیں تکلیف ہونے لگ گئی۔ یہ مشورہ اس کو دو جو اپنی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو 150 غریبوں کی شادیاں ہو جائیں گی اس میں۔ یہ ہم 12 بلب لگائیں تو ہمارے پاس مشورے آ جاتے ہیں۔ تو جو گھر میں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن سارا سال رکھتے ہیں، لاکھوں روپے کا ایک پلنگ آتا ہے، ایک صوفہ لاکھوں کا آتا ہوگا، اور ایک سے ایک ڈیکوریشن گھروں میں لوگ آج کل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پتا چلا کہ کموڈ تک سونے کا ہوتا ہے، چینی کا آتا ہے نا، وہ لگا لو 5-10 ہزار والا، یہ لاکھوں والا کموڈ جو نا، یہ بیچ کے غریبوں کی شادیاں کروا دو۔ جشن ولادت کے موقع پر سب کو مطلب یہ مشورے ذہن میں آتے ہیں۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کہاں پیسے زیادہ لگی اور کہاں پیسے کم۔ اگر کوئی شادیوں پہ یہ بے وقوفوں والی حرکتیں کرتا ہے تو بے وقوف ہے، کم علم ہے، اس کا عمل اس کو دلیل بنا کر آپ یہ کہیں کہ ہم عید میلاد پہ روشنی کر رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، تو اس لیے جائز ہے کیونکہ شادیوں پہ ہو رہا ہے، اس لیے جائز ہے کہ جہیز میں صوفے اور ڈبل بیڈ بڑے مہنگے دیے جا رہے ہیں، تو ہماری یہ چھوٹی سی خوشی تم کیوں نہیں پوری ہونے دیتے؟ اگر یہ دین ہے، اگر یہ اسلام ہے تو کتاب و سنت میں اس کا وجود نہیں ہے تو دیجئے دلیل۔ اٹکل پچو سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کسی کی شادی پہ ہونے والے اخراجات کو دلیل بنا کر اسلام میں ایک ایسا عمل ثابت کر دیں، شامل کر دیں، مسلمانوں کو ایسا عمل دے دیں جس عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ARY کے قوالی ٹی وی پر ایک مولوی صاحب اپنی کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
اکثر لوگ ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، ہم لڑیاں لگاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، ہم جھنڈے لہراتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا ہم سے تو پوچھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے، ذرا صدیق اکبر سے پوچھو نا، رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو، یہ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا تھوک چاٹو، رسول اللہ کے وضو کا پانی پی رہے ہو، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے وضو کا پانی پیو، رسول اللہ کے بالوں کو جابر اپنی دستار میں سی رہے ہو، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا تھوک چاٹو اور ان کے بالوں کو دستار کی زینت بناؤ؟ صحابہ کا بھی یہی جواب ہوگا، ہمارا بھی یہ جواب ہے کہ عشق کی عبارت کتاب میں نہیں بلکہ دل پہ لکھی ہوتی ہے، دل پہ لکھی ہوتی ہے، دل پہ لکھی ہوتی ہے۔ کسی نے مجنون سے پوچھا، مجنون لیلا کی گلی کے کتے کے پاؤں چومتا ہے، مجنون نے کہا تو ذرا مجنون بن کے تو دیکھ، عشق کی عبارت کتابوں پہ نہیں بلکہ دل پہ لکھی ہوتی ہے۔ مولویوں کا حلیہ بنائے ہوئے یہ شخص دین کی بنیادی باتوں سے بھی جاہل ہے۔ اس کو کس نے کہا کہ صرف وہی دین ہے جو قرآن میں ہو، جس پر کوئی آیت قرآن حکیم کی دلیل بنے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ حدیث رسول بھی دلیل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول اور آپ کی تقریر، تین چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ آپ کچھ فرما دیں وہ دین، آپ کچھ کر کے دکھائیں وہ دین، آپ کے سامنے کچھ کیا جائے اور آپ خاموشی اختیار کریں تو وہ بھی دین۔ اگر وہ غلط ہوتا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی خاموش نہ رہتے۔ ابو بکر صدیق نے یا صحابہ نے پیارے نبی کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے چہرے پہ ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، خاموش تھے۔ آپ کی خاموشی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا نبی روک دیتے، ہمارے لیے حجت ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے مبارک پانی کو، وضو کے پانی کو اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں، آپ کے ماتھے کے پسینے کو اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں اور نبی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ثابت ہوا کہ یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ آپ اپنے بالوں کے منہ مبارک کے تبرک دے رہے ہیں اور صحابہ لے رہے ہیں۔ جس طرح قرآن حجت ہے ویسے حدیث حجت ہے، نبی کا فعل بھی حجت ہے، نبی کا قول بھی حجت ہے اور تقریر بھی حجت ہے۔ آپ نے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، خاموشی اختیار کی، ہمارے لیے دلیل بن گئی۔ لیکن یہ بتائیے کہ صحابی نے موم بتیاں جلائی، چراغ جلائے 12 ربیع الاول پہ؟ کسی صحابی نے جلوس نکالا؟ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، جن کے لیے دلیلیں آپ نے ایسی اپنے پاس سے تلاش کر اپنے مریدوں کو خاموش کروانے کے لیے جھوٹ کے نام پہ پھیلا رہے ہیں، اس کا کوئی وجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے ہے تو دیجئے۔ قرآن حکیم کی کوئی آیت پیش کیجئے اس تیسری عید پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کیجئے اس تیسری عید پر، صحابی کا کوئی عمل پیش کیجئے کہ آپ نے اس دن یہ صحابہ نے یہ عمل کیا اور آپ خاموش رہے، جلوس نکلے اور آپ خاموش رہے، چراغ جلے اور آپ خاموش رہے، قوالیاں ہوئی، ڈھول بجے اور آپ خاموش رہے۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس عید کے نام پر وہ کچھ ہو رہا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ عورتیں بن ٹھن کے نکل رہی ہیں، میک اپ زدہ چہروں کو لے کر نوجوانوں کو مصیبت اور فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں۔ سینما گھروں پر بورڈ لگ رہے ہیں، عید میلاد النبی کی خوشی میں 4 شو۔ یہ کون سا دین ہے؟ مولوی صاحب اس کے ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ امت محمدیہ کے چہرے کو پیارے نبی کی فرمانبرداری سے موڑ کر شیطان کے راستے پہ چلا رہے ہیں، ان کو ڈانس، گانے، باجے اور فلموں کی دنیا میں دھکیل رہے ہیں۔ اس کا جواب قیامت کے دن آپ کو دینا ہوگا۔ اس کے لہو کے پیاسے تھے، دامن میں پناہیں ان کو دی۔ الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا۔ الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جو اس کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ مالک نے اپنی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت بنا کر بھیجا. اپنے انعامات میں اس انعام کو سب سے بڑا انعام قرار دیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آپ کا مقام اور آپ کی شان یہ ہے کہ دنیا میں کوئی عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ عمل پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو. اور اگر کوئی عمل وہ بظاہر انسان کو کتنا ہی بھلا لگے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مخالف ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہوتا ہے. جیسے صحابی نے قربانی والے دن عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ فرمایا یہ تو گوشت کی ایک بکری ہے جو تم نے ذبح کی. سنت پہ عمل کرنا ہے تو میرے طریقے پہ ہی عمل کرنا ہوگا. یہ ہے مقام مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ زندگی کا ہر عمل اگر اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے تو اس کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. برا ہو علماء سو کا جنہوں نے انسانیت کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے توڑ کر من گھڑت جھوٹی روایات کے سہارے لے کر بدعات کے راستے پہ چلایا. شیطان نے ان اعمال کو ان کے لیے مزین کیا. آئیے ایسے ہی ایک مولوی صاحب کو سنتے ہیں. جھنڈے اور لائٹ لگانا کیسا ہے؟ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت طریقے کو کہتے ہیں. اب وہ پھر اس کو زیادہ کہوگا ثبوت کہاں لکھا ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا, کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے. مجھے نہ چھیڑا کرو ورنہ میں چھوڑتا نہیں. تمہاری بھی کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے اپنی کتاب میں تمہاری کتابوں کے حوالے دیے ہیں. تھانوی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے. اور بولو اور چاہیے. شمامت الانبیاء میں نواب صدیق اظہر خان نے لکھا ہے. اسی لیے کہتا ہوں مجھے نہ چھیڑنا. اب کہو گے جی آپ, میں نے کہا اللہ کی سنت, تو یہ بات سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت کا وقت آیا میں نے 3 چیزیں دیکھی. فرماتی آسمان کے تمام ستارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے. جھکے, مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑیں گے. رب نے چراغاں کیا یا نہیں؟ ہم آسمان کے تارے نہیں توڑ کے لا سکتے, کمکمے لگا کر اسی سنت کو پورا کرتے ہیں. فرماتی ہیں آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لائے. ایک کعبے کی چھت پہ لگایا, ایک مشرق میں لگایا, ایک مغرب میں. جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے. ہم اتنے ویسے جھنڈے نہیں لا سکتے. ہم جب بھی جھنڈے ہمیں ملتے ہیں لگا کے اسی سنت کو پورا کرتے ہیں. آئیے اس روایت کی حقیقت دیکھتے ہیں. یہ روایت کتب حدیث کی بنیادی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. امام ابو نعیم رحمہ اللہ جو سن 430 ہجری میں فوت ہوئے, وہ اپنی کتاب دلائل النبوہ اس میں یہ روایت لے کر آئے. اور اس روایت کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن عبداللہ البابلتی ضعیف ہے, اور اس کا استاد ابو بکر بن مریم وہ بھی ضعیف راوی ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. علامہ جلال الدین سیوطی جس پر ان حضرات کو بڑی ان کا نام لے کے بڑا فخر کرتے ہیں اور ان پہ ان کو بڑا ناز ہے,
وہ بھی اپنی مشہور و معروف کتاب الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 118 پر یہ روایت لے کر آئے. کافی طویل روایت ہے جس کے صفحہ 120 پر 3 جھنڈوں کا قصہ بھی موجود ہے، کعبے پر، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اور اس کے بعد ایک اور روایت لے آئے، وہ بھی بسند ضعیف نقل کی. اور یہ جو ہم نے کتاب کا حوالہ دیا ہے یہ مکتبہ النوریہ الرضویہ اس کی جلد 1 صفحہ 49 پر ہے. یہ روایتیں نقل کرنے کے بعد سیوطی صاحب خود فرماتے کیا ہیں، آئیے ان کا قول سنیے. قلت هذا الاثر والاثران قبله فيها نكارة شديدة. میں سیوطی کہتا ہوں یہ اثر اور اس سے پہلے کے 2 اثر ان میں شدید نکارت پائی جاتی ہے. ولم اورد في كتابي هذا اشد نكارة منها. میں نے اپنی اس کتاب میں اس سے زیادہ شدید منکر روایات نقل نہیں کی. ولم تكن نفسي لتطيب بإرادها. میرا دل انہیں یہاں لانے پر مطمئن نہیں تھا. ولكني تبعت الحافظ ابا نعیم في ذلك. لیکن میں اس معاملے میں حافظ ابو نعیم کی پیروی کی میں نے اور ان روایات کو یہاں نقل کیا. لیجئے یہ حال ہے سیوطی صاحب کے کلام کا جو آپ کے ہاں بڑے عظیم محدث مانے جاتے ہیں. وہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ پیش کردہ یہ روایات منکر روایات ہیں اور منکر روایت ضعیف ہوتی ہے. اب اسے تھانوی صاحب نقل کریں یا صدیق الحسن خان صاحب نقل کریں یا عبدالحق دہلوی یا شاہ ولی اللہ نقل کریں، جو روایت ثابت ہی نہیں تو اس کی بنیاد پہ اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرنا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ایسے ہی لوگوں کو زیب دیتا ہے اور یہ یہی جرأت کر سکتے ہیں. لیکن آئیے ہم آپ کو آپ کے بزرگ کی خبر دیتے ہیں. حکیم الامت احمد یار نعیمی جاء الحق صفحہ 236 پر لکھتے ہیں کہ امام سخاوی نے فرمایا میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا. کوکب نورانی صاحب ذرا اپنے گھر کی خبر تو لیجئے. یہ آپ کے حکیم الامت احمد یار نعیمی صاحب کا فتویٰ ہے کہ میلاد شریف پہلے تینوں زمانوں میں نہ تھا، بعد میں ایجاد ہوا. جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، جو عمل صحابہ کے مبارک دور میں نہیں تھا، جو عمل تابعین کے مبارک دور میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا. جس کو ایجاد بھی کیا تو شاہ اربل نے کیا، ملک اربل کے بادشاہ نے کیا، ملک مظفر نے کیا. اس کو آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی سنت قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ لائٹنگ کرنا، یہ جھنڈے لگانا یہ اللہ کی سنت ہے. تمہاری کتاب کے اس حوالے سے شاہ اربل کی ایجاد کردہ یہ میلاد، یہ بدعت ثابت ہوئی کہ بعد کی ایجاد شدہ ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور اور جن ادوار کی خیر اور برکات کی گواہی آپ نے دی ان ادوار کے اندر یہ موجود نہیں تھی. یہ شاہ اربل 630 ہجری میں فوت ہوئے. اب بتائیے میلاد منانا اللہ کی سنت ہے تو 6 صدی میں کیوں ایجاد ہوا؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہونا چاہیے تھا، پھر آپ کے صحابہ اور تابعین کے مبارک ادوار میں ہونا چاہیے تھا. افسوس ہے تم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، محدثین، فقہاء وہ اس میلاد منانے سے محروم رہے، اللہ کی سنت پر عمل کرنے سے محروم رہے اور تمہیں یہ سعادت ملی. حقیقت میں یہ سعادت نہیں، تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم ضعیف روایات کی بنیاد پر اپنا مذہب بناتے ہو اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، اور تم پر خالق کا یہ فرمان فٹ آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے؟ اپنے دامن میں جھانکیے، جس روایت کو پیش کر کے آپ نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے اس کو جلال الدین سیوطی صاحب شدید منکر روایت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا دل راضی نہیں ہوا کہ میں اس کو اپنی کتاب میں لاؤں، لیکن میں نے اپنے سے پہلے ابو نعیم کے پیچھے چلتے ہوئے اس کو نقل کیا، لیکن میرا دل مانتا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف اور منکر روایت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں
دین حق پہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ ہمیں اسی پر موت دے، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا بنائے، اور اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے والا نہ بنائے، کیونکہ بدعت ایجاد کرنے والا، بدعت کو جاری کرنے والا وہ مجرم ہے امام مالک کی زبان سے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی، اللہ نے جو خیر کی باتیں بتائی تھی وہ آپ نے پوری نہیں بتائی۔ اللہ ایسے جرم سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عید میلاد منانا حرام ہے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے۔ جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے۔ ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں، تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں۔ جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا، اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکی سے اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں، آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے، غلام آئے ہیں، 1 مجھے بھی دے دو۔ پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صبح کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں، میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا؟ 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے؟ سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں، جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اپنے آپ نو بھی مار دیاں گا، اے جناب ابو لولو فیروز نامی جدی یاد اندر انگلی اندر فیروزہ پایا جانا ہے، اے فیروزی رنگ تے فیروزہ سنی اہل سنت اہل حدیث تے لوگوں بچیے فیروزے تو، فیروزہ نام ہے دشمن عمر نا، قاتل عمر نا، او دی یاد دے اندر حالانکہ عمر یا مدینے میں اتھے اس نو جناب زمین جناب گاڑیا گیا ہے، لیکن او دی یادگار اج بھی ایران اندر موجود ہے۔ حالانکہ
کہ مریا مدینے اندر ہے، انہیں اپنے آپ نو ماریا، انہیں خودکشی کیتی ہے، لیکن وہ دی فرضی قبر ایران اندر موجود ہے، وہ دی قبر دا طواف ہوندا ہے، وہ دی قبر نو پوجیا جاندا ہے، وہ دی قبر دے کولوں فروزے ملدے نے، وہ فروزے پوری دنیا پھیلا جاندے نے پتھر، پھر انہاں نو انگوٹھی اندر جڑیا جاندا ہے، جڑ کے تے اہل سنت اہل حدیث تے بندیاں پایا ہوندا ہے جی اے بڑا فروزہ ہے، میری قسمت نال ملے ہے، جے فروزہ پا کے میں پوچھنا چاہنا جے فروزہ تیرا مشکل کشا ہے، کلمہ پڑھن دی لوڑ کی ہے، رام رام کرو ظالمو، یہ پتھر تمہارا مشکل کشا ہے، یہ فروزہ مشکل کشا ہے، کوئی فروزی رنگ نہیں ہے، کوئی فروز جنا فروزہ پہننا نہیں ہے، جب حجر اسود نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، جڑا پتھر جنت جو آئے ایرانی پتھر کے نفع و نقصان پر مالک ہونے پر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ سن لیجئے، ہمارا کوئی پتھر نفع و نقصان کا مالک ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نبی کو ماننے والا کوئی نہیں، لیکن کعبے کے رب کی قسم ان سے بڑا جھوٹا بھی کوئی نہیں۔ نریندر مودی کے بھائی ہیں سب، وہ جھوٹا یہ بھی جھوٹے۔ پاکستان میں ابھی کیک بن گیا، کیک ابھی 12 ربیع الاول آئی نہیں ہے، کیک بنایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کیک، اور اس کیک پر جو کریم ہوتی ہے، کریم، اس کریم سے اوپر محمد لکھا گیا، محمد الرسول اللہ، کیک اور کیک کی اوپر محمد الرسول اللہ، اور اس کیک کو چھری سے کاٹا گیا، یعنی محمد الرسول اللہ کے نام کو کاٹا گیا کئی ٹکڑوں میں چھری سے، ایسے ایسے ایسے، اور پھر چھری چبھو کر ٹکڑے، کٹے ہوئے ٹکڑے کاٹ اٹھا کر کھلایا جا رہا ہے، لو کھاؤ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ نبی کا برتھ ڈے ہے۔ پہلے لفظ محمد لکھو، پھر اس کو چھری سے کاٹو، اور پھر اس کو کھلاؤ، اور نام محمد کو مٹاؤ، اور اس کے باوجود یہ کہو کہ ہم سے زیادہ رسول سے محبت کسی کو نہیں۔ لفظ محمد لکھتے ہوئے، چھری سے کاٹتے ہوئے، آئے اس دیش کے اور پاکستان کے سنیوں، آئے بریلوی مسلک کے ماننے والوں، یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی اور تم اس زمین کے اندر دھس کیوں نہیں گئے؟ اس زمین نے تمہیں اپنے اندر سمیٹ کیوں نہیں لیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل نے اللہ کے نبی سے فرمایا ہمیں شرطیں منظور ہیں اور آپ کو بھی منظور ہیں، لیکن آپ نے جو یہ لکھ دیا محمد کو یہ شرطیں منظور ہیں، محمد رسول اللہ کو، یہ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر رسول اللہ مان ہی لیں تو اختلاف کس بات کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی صحیح کہہ رہے سہیل، کاٹ دو، یہ لفظ رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے، میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں اتنی شکتی، اتنا پاور نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کو اور اس نام کے آگے رسول اللہ کے لفظ کو میں اپنے قلم سے اور اپنے ہاتھ سے کاٹ سکوں۔ 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم کے حکم کے باوجود لفظ رسول اللہ کاٹنا گوارا نہیں کیا، اور فرمایا کہ اللہ نے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہو میں اس نام کو کیسے کاٹ سکتا ہوں، میری جرت نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ میں قلم لے لیا اور خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ کل تک جس نام کو حضرت علی نہیں کاٹا کرتے تھے ان کے اندر جرت اور ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، آج ان نام نہاد مسلمانوں نے کیک پر محمد لکھ کر اس کو کاٹا، چھریوں سے تار تار کیا اور پھر کاٹ کر ایک دوسرے کو کھلایا۔ لفظ محمد کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے باوجود تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سے زیادہ نبی کو ماننے والا کوئی نہیں۔ جس طرح اس دیش کا پردھان منتری جھوٹا، اسی طریقے سے تم بھی اس دعوے میں جھوٹے۔ یہ بھائی کہتے ہیں میلاد النبی منانا، میلاد النبی منانا جائز ہے؟ کیوں نہیں؟
نہیں جائز ہے. آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں, برفیاں تقسیم کرتے ہیں, دیگیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میلاد النبی منانی جائز نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ کیوں جی صاحب؟ اور اپنے بیٹے کی باری حاجی صاحب پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا, تو جناب برفیاں, لڈو, خوشیاں, اور اللہ کے رسول کے یوم پیدائش یاد ہے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے. کوئی بتا ہی نہیں رہا, آپ سب چپ ہو کے بیٹھ گئے. بس ایسے ہی کہتے تھے منع ہے منع ہے. آپ بتائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ہے سمجھدار بھائی ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب پیدائش اللہ کے رسول کی ہوئی تھی تب بھی آپ کے رشتہ داروں نے خوشیاں منائی تھی, لیکن اس دن کو بطور تہوار ہر سال منانا یہ مسئلہ ہے. میرا بیٹا پیدا ہوگا, میں مٹھائیاں تقسیم کروں گا, دیگ تقسیم کروں گا, لیکن اگر یہی کام آئندہ سال اس کے یوم پیدائش پہ کروں, سالگرہ مناؤں, برتھ ڈے مناؤں, یہ غلط ہے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تھے, ہجرت کی تھی, میرے بھائی دھیان سے, بڑی اہم بات ہونے کی تبصرے بعد میں, حاجی صاحب بڑی اہم بات ہونے کی تبصرے بعد میں, اگر تبصرے کرتے رہے تو یہ چیز سے محروم رہ جائیں گے آپ. نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے, مدینہ والوں نے بڑی خوشیاں منائی اور کہا جاء نبی اللہ, جاء نبی اللہ, اللہ کے نبی آئے, اللہ کے نبی آ گیا. عورتیں کہہ رہی ہیں, بچے کہہ رہے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں لو عید میلاد النبی ثابت ہوگی. میرے بھائی نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے, مدینہ والے بڑے خوش ہوئے, لیکن وہ دن جس دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے, جب آئندہ سال آیا تو کیا مدینہ والوں نے اسے بطور تہوار منایا؟ یہ سوال ہے. بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے فتح پائی, بڑے خوش ہوئے, لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا کیا اس کو بطور عید, بطور تہوار کے منایا گیا؟ نہیں. مکہ فتح ہوا, بڑے خوش ہوئے, لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا یوم فتح مکہ, تو کیا اس کو بطور عید, بطور تہوار منایا گیا؟ یہ سوال ہے. تو وہ دن جو بطور عید ہر سال منایا جائے گا وہ دو ہی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے, مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے پہلے سے 2 عیدیں منایا کرتے تھے. کتنی عیدیں؟ 2 دن منایا کرتے تھے. آپ نے کہا بھی کیسے 2 دن ہیں؟ کہنے لگے جی ہمارے کھیلنے کے, کودنے کے, خوشیاں منانے کے 2 دن ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا, توجہ سے سنیے گا. آپ نے کہا اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں, ان 2 دنوں کے متبادل کے طور پہ, بدلے کے طور پہ 2 دن دے دیے ہیں, ایک عید الفطر, ایک عید الاضحیٰ. اگر تیسری عید کی گنجائش ہوتی تو آپ کہتے 2 دن تمہارے, 2 میری طرف سے 4 دن ہو گئے. لیکن چونکہ تیسری عید کی گنجائش نہیں ہے, آپ نے کہا ان 2 دنوں کے متبادل کے طور پہ اللہ نے 2 دن اور دے دیے ہیں, وہ ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اپنے نبی کے یوم پیدائش کو بطور تہوار منانا, یہ کام کس قوم نے شروع کیا تھا؟ عیسائیوں نے. کس نے شروع کیا تھا؟ اور مسلمان بھی یہی کام کریں گے تو عیسائیوں کی مشابہت کر رہے ہیں. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. ربیع الاول کا مہینہ آپ کی زندگی کا جو آخری ربیع الاول کا مہینہ تھا, صحابہ کرام نے روتے ہوئے گزارا ہے. کیسے گزارا ہے؟ اور آج ہم جشن مناتے ہوئے گزاریں. کیوں جی؟ کیا اللہ کے رسول کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے؟ تو میرے بھائی ایسے نئے نئے کاموں سے, اور پھر یہاں آخری بات بتا دوں, اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید
بطور جشن بطور تہوار منانا اچھا کام ہوتا تو اس کا آغاز، اس کا افتتاح، اس کی اوپننگ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. لیکن یہ کام نہ آپ نے سب سے پہلے کیا، نہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، نہ کسی تبع تابعی نے کیا. اس کام کا آغاز کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ مصر کے فاطمی حکمران. مصر کے نام لیجیے گا ذرا. مصر کے وہ فاطمی حکمران جو ممبر و محراب پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان پہ لعنتیں کیا کرتے تھے. آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانے کا کام سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے. 4 اماموں نے نہیں شروع کیا. امام ابو حنیفہ نے کام نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، امام احمد نے نہیں کیا. یار ہم اس معاملے میں کیا صحابہ کرام سے بھی آگے نکل گئے، 4 اماموں سے بھی آگے نکل گئے، اللہ کے رسول سے بھی آگے نکل گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے اس کا یہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس کام سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے. اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. بھئی صحابہ کرام نے تو نہیں منائی تھی، 4 اماموں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو یہ کس کس پہ فتویٰ لگا رہے ہو؟ قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے. یہ آیت آج کل اس مہینے میں بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، حالانکہ یہ آیت سیرت رسول پر ہے نہ کہ صورت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس مہینے میں سیرت سے زیادہ صورت بیان کی جاتی ہے. نعتیں ایسی کہ جن میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا جائے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا مقام ایک جیسا کر دیا جائے یا ان سے بھی اوپر لے جایا جائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی: لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. اے لوگو، جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ کر کے اوپر پہنچا دیا تھا، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور، اللہ تعالیٰ کے نور کا جز بنایا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. یہ مبالغہ آرائی ہے. جو مہر نبوت آج کل بہت چھپتی ہے اس میں ذرا غور کریں، اوپر لکھا ہے اللہ، پھر رسول، پھر نیچے محمد. حالانکہ عربی ترتیب اس طرح ہے، اگر آپ محمد رسول اللہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو محمد اوپر، رسول نیچے اور اللہ نیچے. لیکن آپ نے برداشت نہیں کیا کہ میرا نام اوپر ہو اور میرے رب کا نیچے ہو. اس کا مطلب خالی لکھنے کا بھی اعتبار ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں دونوں کے نام برابر لکھتے ہیں یا اوپر نیچے لکھتے ہیں؟ تو بہر صورت جس طرح عیسائیوں نے مبالغہ آرائی کی، اسی طرح ہم نے مبالغہ آرائی کی. یاد رکھو
ایک امت ہے، ایک ان کا رسول ہے، ایک ان کا رب ہے. امت کے مقام سے رسول کو دیکھا جائے تو وہ بہت بلند ذات ہے، پوری امت میں، پوری انسانیت میں ان جیسا کوئی نہیں. اور ان کے مقام سے ان کے رب کو دیکھا جائے، امت کا اور نبی کا فرق بہت زیادہ ہے، لیکن دونوں کی کیٹیگری مخلوق کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے رب کو دیکھا جائے تو اتنا زیادہ فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں ہوتا ہے، ساجد اور مسجود میں ہوتا ہے، عبد اور معبود میں ہوتا ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے ان کی برتھ ڈے منائی، مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کی برتھ ڈے منانا شروع کی. اچھا بھئی اس کی کوئی دلیل؟ پہلے بتاؤ یہ نیکی ہے؟ یہ نیکی تو ہے. تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا؟ ظاہر نیکی تو کہا ہے تو ان کو پتا ہوگا. اچھا تو پھر انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس کا مطلب انہوں نے پورا دین آگے نہیں پہنچایا؟ نعوذ باللہ. تو جتنی بھی دلیلیں لے آؤ اس پر، وہ آئیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ایک کہتا ہے جی آپ پیر والے دن روزہ رکھتے تھے، تو ٹھیک ہے آپ بھی رکھ لیا کرو. اگر پیر والے دن روزہ رکھنا، میلاد منانا ہے تو آپ بھی رکھ لیا کرو. اب منع کرتے ہم. اور پیر سال میں ایک بار نہیں آتا، پیر تو ہر ہفتے آیا ہوتا ہے. رکھو روزہ. جو چیز میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے وہ ہم کہاں منع کر سکتے ہیں بھائی. لیکن یاد رکھو ہر وہ چیز جس کے عہد نبوت میں تقاضے موجود ہوں، وسائل موجود ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہ کریں، وہ آج ہم کریں گے تو وہ دین نہیں ہو سکتا، بدعت ہوگی. آپ کو بھوک لگی ہے، تقاضا موجود ہے، روٹی بھی ہے، وسائل بھی موجود ہیں، روزہ بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، تو آپ روٹی کھا لو گے. بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی موجود ہے، روزہ ہے، نہیں کھاؤ گے. روزہ بھی نہیں، بھوک بھی لگی مگر کھانا بھی نہیں، وسائل نہیں، تو آپ نہیں کرو گے. سب کچھ موجود ہے، بھوک نہیں، تو آپ پھر بھی نہیں کھاؤ گے. لیکن بھوک بھی لگی ہو، کھانا بھی موجود ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو پھر تو آپ کھاؤ گے نا. اور اگر آپ پھر نہیں کھاتے اس کا مطلب کوئی وجہ ہے. تو یہ دن عہد نبوت میں آتا رہا، اس کا آپ کی زندگی میں آنا یہ تقاضا ہے. 12 ربیع الاول آ گیا، منانا چاہیے. وسائل بھی موجود تھے، گدھے گھوڑے اس وقت بھی تھے سجانے کے لیے. اور رکاوٹ بھی آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے. تو جب انہوں نے یہ کام پھر بھی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ دین نہیں. آج ہم کریں گے تو یہ دین میں پچر ہوگی، دین میں اضافہ ہوگا، دین نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبۃ اللہ کو گرا کر تھوڑا لمبا کر دیتا. اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، جتنے میری بات سنیں اللہ سب کو لے جائے. کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے نا، اس میں داخل ہو کر اگر آنکھیں بند کر کے آپ سیدھے جائیں تو سامنے جو دیوار ہے اس میں بھی دروازے کی لکیریں بنی ہوئی ہیں. یہاں بھی دروازہ ہوتا تھا، 2 دروازے تھے. اور جس طرف گولائی ہے اس طرف جتنے حصے میں گولائی نہیں، سیدھا سیدھا جا رہا ہے، وہ سیدھا سیدھا حصہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ تھا. تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کعبے کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کروں، لیکن تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی، یہ کہیں گے کہ ساری باتیں ان کی ہمیں
عجیب لگتی تھیں، ایک بات مشترک تھی کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے تھے، انہوں نے وہ بھی گرا دیا، تو ان کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ ان کے نئے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں۔ تقاضا موجود ہے، وسائل موجود ہیں، مگر رکاوٹ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب حکومت بنائی تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو گرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق بڑا کر دیا۔ ہم اس کو کبھی بدعت نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی، چوتھے دن صحابہ کرام آئے، کھنگورے مارتے رہے آپ کے گھر کے باہر، مگر آپ نہیں نکلے۔ صبح ہوئی تو فرمایا میں تمہارے کھنگورے سنتا رہا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ آپ کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تو کہیں ہم پر فرض نہ کر دے، تو اس لیے اپنی اپنی پڑھ لیا کرو۔ جب وحی ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وحی نہیں آتی، اب اس کے فرض ہونے کا خطرہ نہیں رہا، تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ لوگوں کو تراویح کی جماعت شروع کروا دی۔ تو اس کا مطلب عہد نبوت میں جو کام ہو جائے وہ تو سنت ہو گیا نا، اور پھر اس میں ایک رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی تو بعد میں وہ کام ہو گیا، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عمر نے جو فرمایا تھا وہ لغوی اعتبار سے کہ لوگوں ایک نیا کام ہم نے کیا جو پہلے بھول گیا تھا، اس معنی میں، لیکن جس کا تقاضا بھی موجود ہو، وسائل بھی موجود ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور انہوں نے اس کو دین نہیں بنایا، دین نہیں سمجھا، تو وہ آج ہم اس کو دین بنائیں گے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا قبول نہیں ہوگا۔ جو بچہ پرچے میں وہ جواب لکھے گا جس کا سوال نہیں تھا، اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت والے دن ناکام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میں لوگوں کو حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا، جو ایک بار پی جائے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ایک ساتھی پوچھتا ہے، اگر ہم سے کو پوچھے تو بڑی گستاخی سمجھی جائے، ہاں پوچھتا ہے جی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا امتی ہے یا کوئی اور ہے؟ اتنی دنیا جمع ہوگی، ہے نا گستاخی والی بات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ لگے، وہ تو نعوذ باللہ جتنا علم رب کا اتنا کہتے ہیں ان کا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا علم اللہ کے لائق، نبی کا علم نبی کے لائق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا میں اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا، میری امت کے لوگوں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور ان کی چمک دیکھ کر میں ان کو پانی پلاتا جاؤں گا۔ تو روٹین میں تو جو وضو کرتے ہیں وہی نیک ہوتے ہیں، وہی نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ میرا پلانا درست ہی ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ میں اعضائے وضو کو دیکھ کر پانی پلانے کی تیاری کروں گا اور اللہ کی پولیس آ کر کے ان کو گھیر کر کے لے جائے گی، میں کہوں گا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ او صحابی او صحابی، یہ تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہم ان کو آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے اپنا ہی دین ایجاد کر لیا تھا۔ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، وضو کرتے تھے، سب عقلیں شکلیں مسلمانوں جیسی تھی، لیکن اس دین پر عمل کرتے تھے جو آپ نے نہیں بتایا تھا، اپنا ہی بنایا ہوا تھا۔ تو میں ان سے کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ آج کے مسلمان کا دین کیا ہے؟ صبح اٹھ کر قوالی سن لے گا، جمعرات کو کھانا بھیج دے گا، سال کے سال میلہ کر لے گا، 12 ربیع الاول کو بھرڑ منا لے گا، اور بس یہی دین ہے۔ یاد رکھو، نیکی چھوٹی موٹی ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، خلوص کے مطابق، تقوی کے مطابق، ایمان کے مطابق۔ اور نیکی بہت بڑی ہو،
मगर उन्होंने ना उसको नेकी करार दिया हो, उस पर जितना चाहो पैसा लगा दो, जिस कदर चाहो जान लड़ा दो, वो किसी काम की नहीं। फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम उनके लिए तराजू भी कायम नहीं करेंगे। कौन लोग? वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, वो लोग जिनकी नेकियां दुनिया में रह गई, ऊपर नहीं आई, और वो समझते थे कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया, और फरमाया आमिलतुन, अमल करने वाले, नासिबतुन, कर करके थक जाने वाले, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, आग में जाएंगे, काम कर करके थक जाने वाले। कोई सुस्त नखट्टू, कोई बेनमाज चोर डकेट जाए तो वो जस्टिफाई होता है, उसको पता है मेरा करतूत ही ऐसे थे, मुझे इधर ही आना चाहिए था। लेकिन एक आदमी नमाजें भी पढ़ता हो, वुज़ू भी करता हो, और पैसा भी लुटाता हो, और मेहनत भी करता हो, उसको जाना पड़ जाए तो कितनी खतरनाक बात है। याद रखो, जो अहद नबूवत में नेकी थी वही आज नेकी है, वही क़यामत तक नेकी होगी। जो अहद नबूवत में गुनाह था, सारी कायनात करने लग जाए, आज भी वो गुनाह है, और वही क़यामत तक गुनाह होगा। किसी के कहने से, गुनाह करने वालों की कसरत से गुनाह नेकी नहीं बनता, और जिसको आपने नेकी करार दिया वो गुनाह नहीं बनती। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वमा अलैना।